الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استخار ولا ندیم من استشار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں استخارے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ استخارے کی فضیلت، اہمیت اور اس کا طریقہ اور اس کے متعلق چند غلط فہمیاں، یہ چند باتوں پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اللہ رب العزت صحیح سننے کی اور صحیح بات زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ آدمی ہر کام میں، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، فیوچر کے نتیجے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کام کے نتیجے کیا ظاہر ہوں گے، اس کی فکر اس کو لگی رہتی، اور اس کو فیوچر کی خبر انسان کو نہیں ہوتی۔ اور کوئی کام اگر انسان کر رہا ہے تو انسان اس معاملے کے موجودہ خیر اور شر کو تو جان لیتا ہے، مستقبل کے نتائج اس کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور موجودہ خیر اور شر میں بھی بسا اوقات خیر کا ایک پہلو اس کے سامنے ہوتا۔ ایک کام ہے، اس کے اندر خیر بھی ہو سکتی، برائی بھی ہو سکتی، لیکن کیا ہوں گی، خیر ہوں گی کہ برائی ہوں گی، یہ اس کو معلوم نہیں رہتا فیوچر میں جا کے۔ بسا اوقات اس کے سامنے خیر کے پہلو رہتے، شر کا پہلو نہیں رہتا، کبھی شر کا پہلو رہتا ہے اور خیر کے پہلو اوجھل ہو جاتے۔ تو ایسے کام کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق شریعت نے استخارہ ہم کو عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے، عموماً انسان اپنے معاملات کی بنیاد اپنے ناقص علم اور تجربے کی بنیاد پر رکھتا۔ کوئی بھی معاملہ کرتا، کوئی دکان خریدنا ہے، کوئی تجارت شروع کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی جگہ سفر کرنا ہے، تو اس کے اپنا علم کے متعلق وہ فیصلہ کرتا۔ ہاں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ کاروبار سکسیس ہے، یہ تجارت اچھی چلے گی، تو اس کا علم تو کم ہے، سب سے پہلے ناقص علم ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، تجربہ ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، صحیح بھی ہو سکتا، یہ نہیں کہ پکا صحیح ہو جائے گا۔ اور اس میں ہر وقت کامیابی کی توقع رکھنا بھی غلط ہے کہ نہیں میں اس میں 100% کامیاب ہو ہی جاؤں گا، میرا تجربہ ہے، میرا علم ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، غلط بھی ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنے کاموں میں ناکامی کا منہ نہ دیکھے اور اس سے برے نتائج سے بچ جائے، اس کے لیے شریعت نے استخارے کا حکم دیا۔ اب میں بتاؤں استخارے کا مختصر مطلب کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ آدمی کسی کام میں اپنے آپ کو خیر سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میرے لیے خیر ہے، لیکن اس میں برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
آدمی کسی کام کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے، لیکن اس میں کیا چھپی ہوئی تھی؟ خیر چھپی ہوئی تھی۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئی۔ ایک آدمی کشتی پر سوار تھا، اب اس کی کشتی ڈوبنے لگی، تو وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے کسی طرح اپنے آپ کو ایک تختے پر لٹک کر سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ سمندر کے کنارے پر آنے کے بعد شکوہ شکایت کرنے لگا کہ اللہ سے کہ ایک بار سمندری سفر پر نکلا اور میرا جہاز آپ نے ڈبا دیا، کیا میرا ہی جہاز آپ کو ملا تھا؟ یہی موقع تھا ڈبانے کا۔ ایسے جملے انسان شکوہ شکایت والے نکال دیتا ہے جب اس پہ حالات آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، اکیلا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک ٹینٹ بنا لیا، شیلٹر، دھوپ سے بچنے، بارش سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑیوں کا گھر سمندر کے کنارے بنا دیا، اور چھوٹی سی آگ بھی جلا دی تاکہ کچھ بھننا ہو تلنا ہو تو اس کے اوپر بھن کے تل کے کھا لوں گا۔ چنانچہ اس نے آگ جلائی چھوٹی سی اور ایک شیلٹر بنا دیا، ٹینٹ، اور جنگل کے اندر شکاری کے لیے نکل گیا کہ کوئی جانور شکار کر کے لاؤں گا اور بنا کر کھا لوں گا۔ شکار کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ جو اس نے چھوٹی سی آگ لگائی تھی وہ آگ بڑی ہو گئی، اور جو اس کا شیلٹر تھا پورے شیلٹر کو جو اس نے بنایا تھا وہ پورا جلا کے رکھ دیا۔ کیا ہو گیا؟ چھوٹی آگ کی وجہ سے جو اس نے گھر بنایا تھا لکڑیوں کا وہ پورا جل کے راکھ ہو گیا۔ ہوا تیز چلی ہوگی۔ پھر دوسرے جملے شکایت کے نکالنے لگا کہ ایک تو یہ مصیبت اللہ تو نے کیا کم ڈالی تھی جہاز ڈوبنے کی، یہ دوسری مصیبت بھی میرے اوپر، آگ کی وجہ سے میرا پورا گھر جلا دیا، ہے نا۔ آدمی، وہ شخص اس بات میں اپنے آپ کو برائی محسوس کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ برا ہوا۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ دور سے ایک بڑی کشتی آ رہی تھی، اور وہ سمندر کے کنارے پر آ کے بڑی کشتی رکی، اور 2-4 لوگ اس میں سے اتر کے اس کے پاس آئے، اور وہ کہنے لگے کہ چلو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا مدد کے لیے پکارا اور بلایا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہمارا دوسرا روٹ تھا جانے کا، لیکن ہم نے دور سے دھواں دیکھا نکلتے ہوئے۔ کیا دیکھا؟ دھواں دکھا ہم کو آگ کا، تو ہم کو لگا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہوں، اس لیے ہم نے ہماری کشتی یہاں موڑ دی اور یہاں آ گئے تو آپ کو دیکھ لیا، چلو آپ کو مدد کی ضرورت۔ تو بندے کو سمجھ میں آ گیا کہ دیکھو یہ آگ لگنے میں میرے لیے خیر تھی، اگر آگ نہ لگتی، دھواں نہیں دکھتا، تو یہ کشتی والے دھواں دیکھے بغیر آ سکتے تھے۔ ان کو دھواں دکھائی دیا تب تو وہ جا کر اس کی مدد کے لیے آئے، سمجھ گئے؟ یہ اس میں اپنے آپ کو برا ہی سمجھ رہا تھا اور شکوے شکایت کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اسی میں خیر چھپا کر رکھی تھی اس کو، سمجھ رہے نا بات؟ تو یہ معاملہ رہتا، یہ اللہ قرآن کی آیت میں یہ بتا رہے، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا ہے اور کیا تمہارے حق میں بہتر ہے برا ہے، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ ہم تو ناقص علم ہے، ادھورا علم ہے نا۔ یہاں سے ادھر نور جہاں مسجد میں کیا بات ہو رہی اپنے کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، کیا علم کی بات ہو رہی، تو اتنا ادھورا اور ناقص علم ہمارا، اور اللہ رب العزت کا علم تو کامل اور مکمل۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو آدمی کسی معاملے میں خیر اور شر کو کیسے جانے گا جب اس کا علم ادھورا ہے؟ تو اس میں اس کو استخارے کی ضرورت پڑتی۔ اب استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کا مطلب ہے، اس کا ڈکشنری میننگ ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی طلب کرنا۔ جیسے استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، اسی طرح استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ اور استخارہ یہ رسم جاہلیت کا نعم البدل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا تھا دور، اس دور میں کافر اور جاہل قسم کے لوگ ایسا معاملہ کرتے تھے، جب ان کو کسی معاملے میں یہ دیکھنا ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ بہت سارے طریقے تھے ان کے، لیکن ایک طریقہ تیر کے ذریعے وہ نکالتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھتے تھے امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا۔ دوسری تیر پر لکھتے تھے نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے روکا۔ اور تیسری تیر خالی رکھتے تھے، اس پر کچھ نہیں لکھتے تھے، اور ان ساری تیروں کے اوپر کپڑا رکھ دیتے
پھر جو آدمی کو جو کام کرنا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر ادھر سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو ایک تیر نکالتا، اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تو وہ کام کر لیتا تھا. اگر دوسرا تیر نکلتا جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے تو وہ کام سے رک جاتا تھا. یعنی یہ تیروں کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے. اور ایک دم بکواس، ان کا کم عقل اور بے وقوفی کی بات تھی یہ عمل، کیونکہ یہ تو اتفاقی ہے، کوئی بھی تیر نکلے گا اور اگر اللہ کا حکم والا نکلا تو کر گزریں گے. تو یہ بالکل ایسا طریقہ تھا جو بالکل جہالت کے اوپر مبنی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی صحابہ کو، استخارے کا عمل سکھایا، اور وہ آگے عمل آئے گا کس طرح سکھایا تھا. چنانچہ یہ خیر اللہ سے طلب کرنا ہے نا. استشارہ کا مطلب ہے مشورہ کرنا، اور استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی طلب کرنا، خیر طلب کرنا. کن کن کاموں کے لیے کیا جائے گا، یہ ایک سوال. کن کن کاموں میں استخارہ کیا جائے گا؟ دیکھو، سب سے پہلے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. جیسے فرض نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اب کوئی بندہ اس لیے استخارہ کر رہا ہے کہ میں فرض نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اس میں استخارہ نہیں، کیونکہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا نیک عمل، اس میں خیر ہی خیر. آدمی استخارہ کیوں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے، خیر ہے کہ برائی ہے، تو اس میں اس کو استخارے کی ضرورت پڑے گی. اب نماز ہے، اس میں تو خیر ہی خیر، اس میں استخارہ مت کر، نماز پڑھنا ہی ہے. حج کروں کہ نہیں کروں، اس میں استخارہ کرنا کوئی ضرورت نہیں. فرائض میں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس میں استخارہ نہیں، اس میں تو کیا ہے وہ کام کرنا پڑے گا. ہاں، اس میں استخارہ کریں گے. حج کے لیے جانے کا بندے نے ارادہ کیا تو میں پرائیویٹ ٹور سے جاؤں کہ اس سے جاؤں گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں استخارہ وہ کر سکتا. دو ٹور سامنے آ گئے، اب کس ٹور سے جاؤں میں، اس میں استخارہ بندہ کرے گا کہ فلاں ٹور سے جاؤں یا یہ والے ٹور سے جاؤں، اس میں استخارہ. لیکن حج کروں یا نہیں کروں، اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. تو پتہ چلا پہلی بات، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، سنتیں ہو، مستحبات ہو، ان کاموں میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. وہ کام تو کیا ہی جائے گا کیونکہ اس میں خیر ہی خیر. دوسری بات، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، یعنی جو کام اللہ کے نافرمانی کی دلیل ہے یا نافرمانی کی علامت ہے، ان کاموں میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر سود لینا ہے یا نہیں لینا، اس میں استخارہ کر رہا بندہ. ارے بھائی، سود لینا ہے ہی گناہ، اس میں کون سا استخارہ کر رہا ہے نا. کون سے بینک سے لوں، اس میں استخارہ کر رہا. وہ لون کون سے بینک سے لوں، ناجائز ہے. اس میں استخارہ کرنا بھی ناجائز اور حرام. سمجھ، حرام کاروبار شروع کر رہا ہے اور اس میں استخارہ کر رہا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. شراب کی دکان ڈالنا ہے تو اللہ سے خیر، ناجائز اور حرام ہے. اس کام میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. جن کاموں میں اللہ نے منع کیا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو پھر اس میں نہیں کرنا اس لیے کہ اس میں برائی برائی ہے، اس میں شر ہی شر ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں استخارہ نہیں کیا جائے. ہاں، لیکن ان کے علاوہ اللہ کے کرنے کے کام ہمیں، اور اللہ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، ان دونوں کام کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے نہ قرآن حدیث میں کوئی صریح حکم دیا ہے، نہ منع فرمایا، نہ ہی ان کاموں پر اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو. ایسے کچھ کام رہتے جن کو مباح کہا جاتا. شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا؟ مباح کام. تو اس کام کے اندر، مباح کام میں نفع بھی ہو سکتا، نقصان بھی ہو سکتا. تو اب اس کام کے اندر استخارہ کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آدمی کوئی حلال کاروبار تجارت شروع کرنا چاہتا ہے. اب وہ کنفیوز ہے کہ میں بیٹری کا کام شروع کروں یا میں بلڈر بنوں کنسٹرکشن کا. اب وہ کنفیوز ہے. دونوں حلال ہے، دونوں اس کے لیے کرنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے کون سا خیر ہوگا. تو اب اس سے اللہ سے وہ خیر طلب کرے گا، بھلائی طلب کرے گا. اب اس کے لیے استخارہ کرے گا. سمجھ گئے؟ اس کو نکاح کا کسی جگہ پیغام بھیجنا ہے، یا اس کو پیغام آیا ہے نکاح کے لیے، اب یہ بیچارہ شک میں کنفیوز ہے، کیا کروں، اس میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ دونوں جائز رشتے اور مباح بھی ہے. تو اب اس میں وہ استخارہ کرے گا، اللہ سے خیر طلب کرے گا، یا اللہ میرے لیے، میرے حق میں یہ بہتر رشتہ ہے تو میرے لیے اس کو مقدر فرما، آسانی پیدا فرما. سمجھ گئے؟ سفر کرنا ہے تو سفر کون سے راستے سے کروں؟ دونوں راستے سے وہ کر سکتا ہے، جائز ہے، دونوں راستے سے مباح ہے، تو اس میں وہ استخارہ کر سکتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا
کہ استخارہ مباح کام میں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، اب استخارے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ اہمیت دیکھو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت ہم کو سکھاتے ہو، اس طرح ہم کو کیا کرتے تھے؟ استخارہ کی تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کام میں استخارہ کرو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ قرآن کی سورت کی اہمیت کتنی زیادہ تھی، کیونکہ ہر قرآن کی سورت نازل ہوتی، صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استخارہ بھی اسی طرح سکھاتے تھے۔ پتہ چلا کہ اتنی اہمیت تھی۔ ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرے، خیر طلب کرے، اور آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، جبکہ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر خوش نہ ہو، راضی نہ ہو۔ پتہ چلا نیک بختی اور بدبختی کی علامت کیا ہے؟ نیک بختی کی علامت استخارہ کرنا ہے، اور بدبختی کی علامت استخارہ نہ کرنا، سمجھ؟ اس لیے آدمی کو ہر کام میں استخارہ کی عادت ڈالنی چاہیے، کوئی بھی کام ہو، ہے نا، تجارت شروع کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی گاڑی نئی لینی ہے نا، کوئی دکان خریدنا ہے، کوئی جگہ خریدنا ہے، تو اس کے پہلے استخارہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے خیر طلب کرو، ہے نا۔ تو یہ حدیث میں 2 حدیث آ گئی فضیلت میں۔ تیسری حدیث المعجم الاوسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندیم من استشار۔ وہ آدمی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرے، اور وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے۔ یعنی جو استخارہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے کام میں خیر ڈال ہی دیتے، نامراد اس کو واپس نہیں کرتے۔ اور جو مشورہ کرتا ہے، کوئی بھی کام آ گیا تو اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر مشورہ کرتا ہے، تو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب کے سامنے یہ بات طے ہو گئی۔ اگر وہ معاملہ الٹا بھی ہو گیا تو شرمندہ انسان نہیں ہوتا، کیونکہ بھائی سب کے سامنے رکھ کر میں نے یہ مشورہ کیا تھا، سمجھ گئے؟ اور استخارہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے اس ہاتھوں کو نامراد کر کے واپس نہیں کرتے، اس کی مراد کو پورا کرتے۔ یہ حدیث کے اندر فضیلت والی ہے۔ استخارے کی فوائد اور حکمتیں بھی علماء نے لکھی، اس کے فائدے کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ استخارے کا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا، آدمی کا اللہ سے کیا ہوتا؟ ربط، کنیکشن بڑھ جاتا، تعلق پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر طلب کر رہا، تو اس کا مطلب اللہ سے اس کا تعلق خود بخود بڑھے گا، کیونکہ کچھ کام آ جاتا تو فوراً اللہ کے سامنے آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے، اللہ سے کیا ہے؟ اپنے لیے بھلائی چاہ رہا ہے، تو اس کا تعلق خود بخود اللہ سے بڑھ جائے گا۔ دوسرا فائدہ استخارہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا توحید اور تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا، توحید پر، اللہ کی ذات پر اور ایمان تقدیر پر یہ مضبوط ہو جاتا، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اللہ سے رجوع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو تقدیر پر پورا بھروسہ ہے، سمجھ گئے؟ کہ اللہ میں تو جانتا نہیں، تو نے میرے حق میں جو لکھا ہے خیر وہ میرے کو مقدر فرما دی، تو تقدیر پر بھی ایمان بڑھ جاتا اور توحید پر، اللہ کی ذات پر بھی ایمان مضبوط ہو جاتا۔ تیسرا فائدہ علماء نے لکھا استخارہ کرنے کا، اس کی وجہ سے، استخارہ کی وجہ سے دل میں شرح صدر اور اطمینان نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی جانب سے نصرت اور مدد شامل حال ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی اللہ سے خیر طلب کرے گا اور اس نے 2-3 مرتبہ اللہ سے خیر طلب کر دیا، نماز پڑھ کے دعا کر لی، تو اس کا دل اللہ کی طرف سے مطمئن کرا دیا جاتا، شرح صدر اس کو ہو جاتا، اور اس کی دل میں یہ بات رہتی کہ اب میں نے استخارہ کیا، اللہ کی طرف سے میرے اس کام میں مدد اور نصرت شامل حال ہے، اللہ ضرور ڈالیں گے، تو اس کا دل مطمئن رہتا، ٹینشن میں نہیں رہتا یہ بندہ کہ یار کیا ہوگا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ معاملہ میں نے کر لیا، اس میں میرے لیے خیر ہے کہ شر ہے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے استخارے کے بعد، دیکھ بھائی میں نے استخارہ کیا ہے، اللہ اس میں میرے لیے خیر ڈالیں گے، اور اگر خیر نہیں ہے میرے لیے تو اللہ اس کام سے مجھے بچا لیں گے اور اس سے بہتر کام مجھے دے دیں گے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ جو حدیث میں گزر گیا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد اپنے کام میں نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا استخارے کے فائدے۔
اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل اس میں بات نہیں رہتی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آدمی اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے، کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں استخارے کی، یعنی استخارے کے مطلب میں یہ آ جائے گا کہ اللہ سے خیر طلب کرنے کی میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی اور اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لے، یہ 2 رکعت۔ البتہ یہ دیکھ لے کہ مکروہ وقت نہ ہو، عصر کے بعد فرض نماز کے بعد کا وقت یا فجر کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے بس یہ وقت نہ ہو، باقی 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی وقت میں 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آدمی کیا سوچتے سونے سے پہلے پڑھنا پڑے گا، رات میں پڑھنا پڑے گا، زوال کے وقت پڑھنا پڑے گا، یہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں آ گئی۔ تو ایسا کوئی وقت طے نہیں ہے وقت، 24 گھنٹے میں سے مکروہ وقت کے علاوہ آپ کوئی بھی وقت میں 2 رکعت استخارے کی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نیت میں نے بتا دی استخارے کی۔ پھر اس کے بعد بہتر ہے قل یا ایھا الکافرون یا قل اللہ احد، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے، قل اللہ احد، انا اعطینا، جو آپ کو یاد ہو، پہلی رکعت دوسری رکعت، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے صحابہ کو اور ہم کو بھی سکھائی پوری امت کو، وہ دعا کرنی چاہیے جو حدیث کے اندر آئے۔ نماز ہو گئی، سلام پھیر لیے، اب ہاتھ اٹھا کر یہ دعا یاد کر لو۔ استخاری کی دعا تو ایسی زبردست ہے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دعا کوئی نبی ہی مانگ سکتا ہے، پوری امت مل کر ایسی دعا نہیں بنا سکتی نہ مانگ سکتی جو نبی نے مانگی، اور بہت زبردست دعا ہے۔ دیکھو کیا دعا ہے، حدیث میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ ترجمہ بھی سنتے جاؤ۔ ترجمہ یہ ہے، بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے وسیلے سے، کیونکہ تیرا علم کامل ہے، تیرے علم کے وسیلے سے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے، تو کامل قدرت والا ہے، میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا، یعنی میرے حق میں تیرا بڑا فضل داخل کر دے اور بڑے فضل کا میرے حق میں فیصلہ فرما دی، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو ہی قادر مطلق ہے، میں قادر نہیں، اور تو ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ دعا یہاں تک ہو گئی اور آگے بھی ہے، یعنی یہاں تک بندہ اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ دیکھ اللہ میں قدرت نہیں رکھتا، تو تمام قدرت والا، میں علم نہیں رکھتا، تو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ آدمی جہاں اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا نا اپنے آپ کو، تو وہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو تکبر کرنے والے بندے پسند نہیں، اللہ کو تو تواضع متواضع بندے پسند ہیں، جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے آ جاتے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے اور اللہ ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما دے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے آگے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام جس کا میں نے قصد اور ارادہ کیا ہے، یعنی کوئی تجارت شروع کرنی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، یا کہیں سفر کرنا ہے، یا کوئی بھی کام کرنا ہے، جگہ خریدنی ہے، تو اللہ سے وہ بندہ دعا کر رہا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے دینی دنیاوی اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر اور آسان فرما، پھر تو اس میں میرے لیے خیر و برکت ڈال دے۔ بتاؤ کتنی زبردست دعا ہے، دینی دنیاوی اور انجام کے اعتبار سے میرے حق میں اس کو بہتر ہے تو مقدر فرما، یعنی دین کی بھی بھلائی مانگ لیا، یعنی اس کام میں میرے لیے نماز تو ضائع نہیں ہوگی، دین کا تو نقصان نہیں ہوگا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بندہ دعا کر رہا۔ پھر آگے وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ بس یہاں تک دعا ہے۔ آگے ترجمہ ہے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے دینی دنیاوی اور انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کام کو یا معاملے کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھے بھی اس سے دور فرما دے، اور میرے لیے وہی مقدر اور مہیا فرما جس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہو، چاہے وہ خیر و بھلائی جہاں کہیں بھی ہو،
اور پھر مجھے اس پر راضی بھی فرما دے. سمجھ گئے؟ یعنی اگر اس کام میں میرے لیے برائی ہے تو اللہ اس سے مجھے بچا اور مجھے اس سے بچا, اور اس کے علاوہ میرے لیے کوئی خیر کا کام ایسا لا دیجئے جس سے میں خوش ہو جاؤں. دیکھو کتنی زبردست دعا ہے. تو 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے, یہ عربی میں دعا یاد ہے, یاد کر لو, دعا میں پڑھ لینے کا. اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو کتاب میں دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتا. آپ نے 2 رکعت پڑھ لیے, چھوٹی سی کتاب لے لی یا کاغذ پہ لکھ دیے یا موبائل میں اسکرین شاٹ میں آ گئی تو دعا میں وہ پڑھ لے. اور اگر عربی میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے نا, اس ترجمے کو ہندی میں یا اردو میں یا انگریزی میں جہاں کہیں بھی آپ پیپر پہ لکھ کر یہ اردو میں دعا آپ مانگ سکتے. یعنی اتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے نا. تو آپ اردو میں مانگ لیں گے تو بھی بہتر ہے, عربی میں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ عربی میں ہو بہو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ورنہ آخری درجہ تو اردو میں دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا, دعا مانگ لیے اور آپ کا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے استخارے میں اللہ خیر ڈال دیں گے. ایک اور دعا مختصر سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. کبھی ایسا موقع آ جاتا ایک دم ارجنٹ فیصلہ لینا پڑتا اور استخارے کا ٹائم نہیں رہتا. ہاں ایک بات یہ رہ گئی کہ استخارہ کتنی مرتبہ کرے. تو حدیث میں مسند احمد یا کسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم 7 مرتبہ استخارہ کرو کسی کا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. تو کوشش کرے 7 مرتبہ, ورنہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اور میں نے بتایا اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے کہ بھائی استخارے کے لیے ایک نیند لینا پڑے گی, ضروری نہیں. ابھی 2 رکعت 4 رکعت آپ نے ایک ساتھ پڑھ لیے, 2 رکعت پھر اور اس کے بعد 2 رکعت اور 2 رکعت, 7 رکعت 8 رکعت پڑھ لیے 2 کر کے, اور فوراً استخارے کی دعا پڑھ لے تو بھی کافی ہے. ورنہ ظہر میں کر لیے, پھر عصر میں کر لیے, مغرب میں کر لیے, کبھی بھی کر سکتے. سمجھ گئے؟ تو اس طرح 7 8 مرتبہ 6 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, جتنا آپ کے پاس وقت ہے. 2 دن بعد آپ کو کسی کو فیصلہ سنانا ہے یا فیصلہ کرنا ہے تو 2 دن آپ کے پاس ہے, آپ ایک دن میں 4 مرتبہ, دوسرے دن میں 8 مرتبہ, کتنا چاہے آپ کر سکتے. تو آگے کی بات یہ کہ کبھی ارجنٹ فیصلہ لینا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر گاڑی خریدنے چلے گئے, اب اس نے کہا کہ دیکھو یہ گاڑی آپ کے سامنے خریدنا ہے, کیا کرنا ہے کر لو, یہ جگہ ہے آپ کے سامنے کیا کرنا ہے. اب بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھوں اور اس کے بعد دعا کرنے کا, ارجنٹ فیصلہ لینا ہے. تو اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم خیر لی واختر لی. اتنی سی دعا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اس سے بھی چھوٹی. سورہ فاتحہ تو 7 آیتیں اپنے کو یاد رہتی, تو یہ چھوٹی دعا یاد کرنا آسان رہے گا. اللہم خیر لی واختر لی, اے اللہ میرے لیے اس میں بہتری اور خیر داخل فرما دیجیے. اور ایک دعا آپ نے سکھائی, اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے صحیح ہدایت عطا فرما اور صحیح راستہ میرے لیے متعین فرما. اللہم اہدنی وسددنی دل کے اندر بھی پڑھ لیے اور وہ معاملہ کر لیے تو اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. اور ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. کون سی دعا؟ اللہم الہمنی رشدی, میرے دل میں صحیح راستے کی ہدایت القاء فرما اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا. یہ دعا کا ترجمہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعا کم سے کم آخری درجے میں یاد کر لے کہ کبھی کوئی ارجنٹ فیصلہ لینے کا موقع ہے تو یہ دعا پڑھ کے ہم کیا کر لے, فیصلہ کر لے, تو انشاءاللہ اللہ اس میں خیر ڈالیں گے. یہ ہو گیا استخارے کے طریقہ اور اس کے متعلق دعا. اب اس کے متعلق چند غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے. وہ یہ ہے, استخارے کے بعد لوگ کیا سوچتے ہیں کہ استخارے کے لیے رات میں کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد سونا ضروری ہے. تو کوئی یہ بے حقیقت بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ استخارے کے بعد آپ کو سونا ہی پڑے گا. آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کوئی یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد اب خواب میں کوئی بات مجھے بتائی جائے گی, تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. خواب کے ذریعے کوئی بات آپ کو بتائی نہیں جائیں گی. لوگ سوچتے ہیں اب خواب میں سفید رنگ دکھے گا تو مجھے وہ کام کرنے کا ہے, لال رنگ دکھے گا خواب میں تو مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے, یا خواب کے اندر کچھ ایسے پریشانی والی فیلنگ محسوس ہوں گی تو وہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں. آدمی پورا دن اسی ٹینشن میں رہے گا تو خواب بھی ایسے جائیں گے نا ٹینشن والے, کہاں سے اچھے خواب آئیں گے. اگر دل بھی خراب ہے تو خواب بھی خراب آتے ہے نا, دل اپنا صاف رہا تو خواب بھی اچھے آتے. تو استخارہ اور خواب اس کا کوئی تعلق نہیں. استخارہ خیر طلب کرنے کے لیے, خبر معلوم اس سے نہیں ہوگی, دھیان رکھو. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے
کہ خواب کا انتظار کرتے، تو کوئی ضرورت نہیں خواب کے انتظار کرنے کی. آپ نے استخارہ کر دیا اور آپ فیصلہ کر لیں. اور استخارہ رات میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد سونا پڑے گا، اس کے بعد آپ ڈھیر باتیں بھی کر سکتے ہیں، استخارہ کریں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں کوئی اللہ کے ولی اور بزرگ آ کر جواب دیں گے ابھی ہم کو، اس کی بھی کوئی اصل نہیں. کوئی اللہ والے کوئی بزرگ نہیں آئیں گے استخارہ کا جواب اپنے کو بتانے کے لیے. اور ایک بات یہ بھی غلط فہمی ہے کہ استخارہ صرف انہی باتوں میں کرتے ہیں لوگ جب دو کام میں شک ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے، خیر کا کام ہے تو اس میں استخارہ کر لو، کیونکہ ہم تو سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے خیر کے بھی محتاج ہیں. اس لیے ہم کیا کر لے، اللہ سے خیر طلب کر لے ہر کام کے اندر. سمجھ گئے؟ تو یہ چند باتیں ہیں. اور استخارے کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں ہے کہ سونا پڑے گا، خواب آئے گا اور کوئی آ کر بتائے گا، دل مطمئن ہو گیا تو فوراً اس بارے میں فیصلہ کرو. دن کے اندر آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 7 مرتبہ تک استخارہ کر سکتے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.